رات کا سناٹا، ریت میں دفن ایک راز، ایک نبی جس کا نام قرآن میں واضح طور پر نہیں مگر جس کی خوشبو تاریخ کے ہر معتبر ورق میں موجود ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسا نبی جس کا جسد مبارک صدیوں بعد بھی سلامت پایا گیا، جس کی دعا سے بارش رکتی تھی اور جس کی حکمت سے بادشاہوں کے خوابوں کے معنی بدل جاتے تھے؟ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ حضرت دانیال علیہ السلام کی داستان ہے، صبر، علم اور خاموش قربانی کی داستان۔ اسلامی تاریخ میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے مگر ان کا اثر بہت گہرا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک عظیم نبی تھے۔ آپ کا زمانہ وہ تھا جب ظلم طاقت بن چکا تھا اور حق کو خاموش کر دیا گیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب بابل کی سلطنت اپنے عروج پر تھی اور ایمان والوں کے لیے زندہ رہنا بھی ایک امتحان تھا۔ آج کی یہ ڈاکیومنٹری حضرت دانیال علیہ السلام کی زندگی، ان کے صبر، ان کے علم اور ان کی خاموش جدوجہد کو تاریخ کے معتبر اسلامی مصادر کی روشنی میں بیان کرے گی۔ مدھم روشنی، قدیم شہر بابل کے آثار۔ یہ بابل ہے، طاقت، غرور اور جادو کا شہر۔ یہاں تخت بھی بولتا ہے اور خوف بھی۔ اسی شہر میں بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا گیا، ان کی عبادت گاہیں مسمار ہوئیں، ان کی شناخت مٹانے کی کوشش کی گئی۔ اسی ماحول میں ایک نوجوان سامنے آتا ہے، خاموش، گہری نگاہوں والا، دل میں ایمان اور زبان پر حکمت۔ یہ ہیں حضرت دانیال علیہ السلام۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کی طرف سے خاص علم عطا کیے گئے تھے، خصوصاً خوابوں کی تعبیر۔ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، خواب پریشان کن تھا، اس کے جادوگر ناکام ہو گئے، حکیم خاموش ہو گئے۔ تب ایک نام لیا گیا، دانیال۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو بلایا گیا، نہ خوف نہ غرور۔ انہوں نے کہا، یہ علم میرا نہیں، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ اور پھر انہوں نے خواب کی تعبیر بیان کی، ایسی تعبیر جس نے تخت کو ہلا دیا۔ یہاں علم طاقت سے بڑا ثابت ہوا۔ اندھیری قید، بند دروازے۔ طاقتور لوگ ہمیشہ حق سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا علم اور ان کا اثر دربار کے کچھ لوگوں کو برداشت نہ ہوا۔ سازشیں ہوئیں، الزامات لگائے گئے، قید کی باتیں ہوئیں، مگر دانیال علیہ السلام کا جواب ایک ہی تھا، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لمحے تھے جہاں ایمان صرف لفظ نہیں تھا بلکہ قیمت مانگ رہا تھا۔ اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے کبھی بغاوت نہیں کی، نہ شور نہ تلوار، صرف صبر، صرف دعا۔ وہ جانتے تھے کہ وقت گواہی دے گا، اور واقعی وقت نے گواہی دی۔ بجلا کے کنارے زمین کھودی جا رہی ہے، یہ وہ منظر ہے جو اسلامی تاریخ میں حیرت کی علامت بن گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب مسلمان تستر پہنچے تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ زمین کھودی گئی، ایک قبر ظاہر ہوئی، قبر میں ایک لاش، جسد بالکل سلامت۔ لوگوں نے بتایا، یہ دانیال نبی ہیں، ہم ان کی قبر کی وجہ سے بارش کو کنٹرول کرتے تھے۔ یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، اس نبی کے جسد کو عزت کے ساتھ دفن کیا جائے اور قبر کو چھپا دیا جائے تاکہ کوئی فتنہ نہ پیدا ہو۔ رات کے وقت حضرت دانیال علیہ السلام کو عزت و احترام کے ساتھ دوبارہ دفن کیا گیا۔ نہ مزار نہ نشان، صرف احترام، صرف توحید۔ یہ تھا اسلام کا نبیوں کے ساتھ رویہ۔ حضرت دانیال علیہ السلام ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ خاموش ایمان شور سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، کہ علم اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو وہ تخت بھی ہلا دیتا ہے، کہ نبیوں کی عزت شرک میں نہیں
بلکہ اطاعت میں ہے۔ آج کے دور میں جب طاقت، شہرت اور شور سب کچھ سمجھا جاتا ہے، حضرت دانیال علیہ السلام ہمیں یاد دلاتے ہیں، سچائی کو ہمیشہ آواز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر یہ داستان آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے آگے پہنچائیں، کیونکہ خاموش سچ پھیلایا جائے تو تاریخ بدل دیتا ہے۔